سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اہل صفا کی در سے ادھر قریب ہے، در مصطفیٰ کی در سے ایمان، سکون، یقین، دولت سب کچھ ملتا ہے اولیاء اللہ کی در سے۔ میں ملتمس ہوں فیضان کے حضور خزانی زمان، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد قاری نجف علی سیدی صاحب سے کہ وہ ہمارے دلوں کو نور و اذان کو روشن اللہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ صلاۃ کے بعد معزز سامعین و حاضرین، آج کی یہ ہماری سوالن جواباً علمی و ادبی نشست منعقد ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا درس اس نشست میں تصوف کی حقیقت کے بارے میں ہوگا کہ صوفی کسے کہتے ہیں اور صوفی آج کل کسے کہنا چاہیے۔ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جسے دیکھتے ہیں داڑھی بڑی ہو اور تھوڑا سا غبار اس کے اوپر چڑھا ہوا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ صوفی ہے۔ ارے صوفی کا مقام تو بہت بلند ہے۔ سنیے علماء نے جو لکھا، فرماتے ہیں کہ تصوف کی حقیقت اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم صوفی کے لفظ کو بیان کریں گے کہ صوفی کس سے نکلا ہے، صوفی کا ماخذ اشتقاق کیا ہے، یہ کس سے صوفی نکلا ہے۔ ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی کا ماخذ صوف ہے، سین کے ساتھ۔ صوفی کا ماخذ صوف ہے جو یونانی زبان کا لفظ ہے۔ صوفی کا معنی ہوتا ہے حکمت، صوف یہ حکمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن البیرونی کی یہ رائے قابل اعتبار ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جن کو سب سے پہلے صوفی کا لقب دیا گیا وہ کون ہے؟ ان کا نام حضرت ابو الہاشم الکوفی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ سب سے پہلے صوفی کے لقب سے ابو الہاشم الکوفی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے۔ بعض کے نزدیک صوفی صفا سے ماخوذ ہے، یہ صفا سواد کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ لوگ ظاہر اور باطن دونوں کی صفائیاں اور پاکیزگی کا بے حد اہتمام کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ صوفی کا ماخذ صف سے ہے، جہاد اکبر ہو چاہے جہاد اصغر ہو، یہ سب سے پہلے نظر آتے ہیں، اس وجہ سے یہ صوفی کہا جاتا ہے۔ اور بعض محققین نے یہ فرمایا کہ یہ اصحاب صوفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ صوفی کہلاتے ہیں، کیونکہ اصحاب صوفہ اپنی تمام لذتوں کو چھوڑ کر، اپنے تمام آسائش کو چھوڑ کر دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں سارا دن گزارتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو صوفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو صوفی کہا گیا۔
اور بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ جو صوف کا لباس پہنے، جو صوف کا لباس پہنے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ تو محققین نے فرمایا کہ بعض اصفیاء ایسے بھی گزرے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر اصفیاء گزرے، لیکن انہوں نے صوف کا لباس نہیں پہنا، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے جو صوف کا لباس پہنے اسے صوفی کہا جائے۔ اور بعض محققین نے یہ فرمایا، علامہ ابن خلدون تصوف کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تصوف کا مفہوم کیا ہے؟ اب صوفی کا ماخذ پتہ چل کہ یہ صوف سے ہے، صفا سے ہے، اصحاب صوفہ سے ہے، اور اسی طرح اب علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ صوفی اور تصوف کا مفہوم ہے کیا؟ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر جو صوفی کا مفہوم ہے کیا وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ صوفی کے متعلق فرماتے ہیں، آپ اپنے مقدمہ علم تصوف کے اندر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، تصوف کو مانا ہے عبادت پر ہمیشہ پابندی کرتے رہنا اور اللہ کی طرف ہماتن متوجہ ہونا، یہ صوفی کہلاتا ہے۔ اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف سے روگردانی کر لینا، ذلت اور لذت اور مال و جاہ تمام کو ترک کر دینا، صرف اللہ کی طرف لو لگا لینے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ تصوف کی تعریف میں اخلاقی پہلو کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اخلاقی پہلو کیا ہے؟ جب ابو محمد الجویری رحمۃ اللہ علیہ متوفا 311 ہجری سے آپ سے پوچھا گیا کہ صوفی کسے کہتے ہیں، تصوف کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الدخول فی کل خلق، ہر اعلیٰ اور عمدہ خلق میں داخل ہونا، والخروج من کل خلق دنیش، اور ہر رذیل اور ہر گھٹیا چیز سے نکلنے کو تصوف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ابو الحسن آپ فرماتے ہیں، لیس التصوف رسما و علما ولکنہ خلق، تصوف نہ تو رسم ہے اور نہ ہی علم ہے، بلکہ تصوف تو خلق کا نام ہے۔ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ سے سوال کیا گیا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو پورا قرآن ہے، آقا کا اخلاق تو پورا قرآن ہے، جتنے بھی صوفیہ ہیں سب کو فیض ملا مصطفیٰ کے در سے ہے، اس وجہ سے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں۔ اور اسی طرح ابن سینا اپنی کتاب الاشارات میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، زاہد عابد اور صوفی میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اس کو زاہد کہا جاتا ہے، اور جو شخص ہر لمحہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے اسے عابد کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ اپنی فکر کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، تو فرماتے ہیں ہر لحظہ اپنے باطن میں نور حق کی تابانی کا آرزو مند رہتا ہے، اسے عارف کہا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس تصوف کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، آپ فرماتی ہیں اللہم ان کنت اعبدک خوفا من نارک فالقنی فیہا، اے اللہ اگر میں تیری عبادت اس ڈر سے کروں کہ دوزخ کے ڈر سے اور اس کے آگ کے خوف سے تیری عبادت کروں، فالقنی فیہا تو مجھے دوزخ کے اندر ڈال دے، وَإِن كُنتُ أَعْبُدُكَ طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ فَأَحْرِمْنِيهَا، آپ فرماتی ہے اگر میں جنت کے لالچ میں تیری جناب سر بر سجود رہتی ہوں تو فرمایا مجھے اس جنت سے محروم کر دے، یہ ہے تصوف۔ اور فرما دیا وَإِن كُنتُ أَعْبُدُكَ لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَلَا تُحْرِمْنِي مِنْ رُؤْيَتِهِ، اے اللہ اگر میری عبادت صرف تیری ذات کے لیے ہے، صرف تیری معرفت کے لیے ہے، تو پھر میں تیری عبادت کرتی ہوں، اے میرے معبود مجھے اپنے شرف سے، اپنے شرف دیدار سے کبھی محروم نہ رکھنا۔ یہ ہے تصوف۔
تصوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کو دیکھے اور بندہ اللہ کو دیکھے، اور بندہ جب اللہ کو دیکھتا ہے، اور اسی طرح جبریل امین نے جب آقا سے سوال کیا آقا یہ بتائے احسان کیا ہے، تو آقا نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو نماز اس طرح پڑھے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو پھر اس طرح کر کہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے صوفیاء کی نماز۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں اس سے پہلے ہمیں تصوف کی ایسی تعریف کی ضرورت ہے جس سے اس کی حقیقت مزید واضح ہو جائے۔ تو علامہ حضرت جنید بغدادی تصوف کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، تصوف یہ ہے کہ اللہ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے، یہ تصوف ہے۔ بندے کی ذات ختم ہو جائے، بندہ خود فوت ہو جائے، مر جائے، یہی آتا ہے نا موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یہی ہے تصوف۔ یہی ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے مر جائے اور اللہ اسے اپنی حیات کے ساتھ زندہ کروا دے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں اس حقیقت کو ذرا تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، الطریق تقدیم المجاہدتی، فرماتے ہیں کہ اس طرح منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے، صفات مذمومہ کو اپنے اندر سے مٹا دے، یعنی پوری جو صفات ہیں ان کو ختم کرے، پھر اس کے بعد تمام تعلق کو توڑ کر پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کو تصوف کہا جاتا ہے۔ جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے کے دل کا خود متولی بن جاتا ہے، اور ساتھ یہ ہوتا ہے اللہ کے جب متولی بن جاتا ہے اور علم کے انوار سے اس کو منور کرنے کا ذمہ دار خود خالق کائنات بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تصوف کا وہ مقام ہے جس کو صوفیاء اپنی مقصد حیات بناتے ہیں اور ساری زندگیاں اس میں بسر کرتے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے تصوف جب بندہ اخلاق بھی ہو، افعال اور کردار بھی ایسا ہو کہ خود اللہ اس کے دل کا متولی بن جائے، اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ جس کے دل کی کیفیتیں خود اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جب قسم اٹھائے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے، جب بات کرے اللہ اس کی بات کو رد نہ کرے، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا کرنا ہے، اور ابھی جن بھائیوں نے کچھ سوالات کرنے ہیں وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی فقہی مسئلہ آپ اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اب اجازت ہے۔ آپ کا سوال ہمارے لیے بہت اچھا سوال کیا شاعری نے، فرمایا کہ کیا ہم عام شخص کو بھی صوفی کہہ سکتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے میں نے ابھی صوفی کے اشتقاق بتلایا اور تصوف کی حقیقت بتلائی، تو اس کے زمرے میں ہم عام بندے کو صوفی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے ہاں رواج یہی ہے جس کی داڑھی تھوڑی سی بڑی ہو جائے اور قد و غبار ہو اور بال بڑے ہو جائے اور بالوں کے اوپر کبھی مکھیاں بیٹھ جائے اور کپڑے گندے ہو، ہم کہتے ہیں یہ بابا صوفی ہے۔ تصوف بابا اس چیز کا نام نہیں، تصوف تو اس چیز کا نام ہے جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، تصوف تو اس چیز کا نام ہے جو پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، تصوف تو اس چیز کا نام ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، تصوف تو اس چیز کا نام ہے جو غزالی زمان سید احمد سید کاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ کسی اور بھائی کا کوئی سوال؟ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے، درود و سلام کا پھر آخر کے درمیان کیجیے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجیے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجیے ان کے سورا بیلا تو سلام مصطفیٰ جانے رہے
صبح کو اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ یا رب العالمین ہم سب کا علم و عملی نشست میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں سب کے قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اس نشست کے لیے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور علیہ السلام کے بخیر ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اولیاء کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو صوفیاء کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور علیہ السلام کی محبت کاملہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو آقا علیہ السلام کا عشق حقیقی عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام حاضرین کی مشکلات کو آسان فرما۔ تمام حاضرین کے دماغ کے رزق میں، کاروبار میں، ایمان میں، جان میں، عزت میں، آمد میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام کے دینی مقاصد پورے فرما۔ یا رب العالمین تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔